بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے لیے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ دشمن ملک بھارت کی طرف سے مزید کوششیں ہو رہی ہیں کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھائی جائیں، اور اسی کا شاخسانہ لگتا ہے کہ اب بھارت کو جس طرح سے شکست ہوئی پاکستان کے ہاتھوں، تو ایک طرف دہشت گردی میں اضافہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسری طرف افغان بارڈر پر صورتحال خراب کی جا رہی ہے۔ خراسان ڈائری جو ایک مستند ادارہ ہے خبر دینے کا، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کلیشز رپورٹڈ بٹوین پاکستانی اینڈ افغان فورسز ان کنرز نارائے ڈسٹرکٹ along the border۔ اب بارڈر پر یہ کنر ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر افغان فورسز اور پاکستانی فوج کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے۔ Local sources added that the exchange of fire has been ongoing for approximately 1 hour this afternoon۔ یہ شام کے وقت کم از کم 1 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ However, there has been a heavy exchange of fire from both sides that has begun moments ago۔ اور جب یہ رپورٹ کیا انہوں نے تو رات کے وقت انہوں نے بتایا کہ پہلے تو 1 گھنٹہ بہت شدید فائرنگ ہوئی، لیکن ابھی چند لمحے پہلے رات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف سے بہت ہیوی ایکسچینج ہوا ہے، فائر بھاری ہتھیاروں کا استعمال ہوا ہے۔ انجریز ہیو بین رپورٹڈ، زخمیوں کا بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستانی ہمارے فوجیوں کی حفاظت کرے جو ہمیں محفوظ بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب ایک طرف بھارت کی طرف بارڈر ہے، مشرقی بارڈر ہمارا، وہ بھی محفوظ نہیں، اور مغربی بارڈر کو بھی غیر محفوظ مزید بنایا جا رہا ہے۔ پہلے بھی حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اب یہ خبریں آ رہی ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں وہ بگرام ایئر بیس واپس چاہتے ہیں، جو سب سے بڑی بیس تھی، اور ایئر بیس تو امریکہ کے لیے تو تھی ہی، لیکن ابھی بھی افغانستان اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو روس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ افغان پالیسی کا فیلئر ہے اور بڑا نقصان ہو گیا، اس کے بعد امریکہ یہاں سے نکل گیا جس میں بہت زیادہ خون بہا، اور اب یہ کہنا کہ جی دوبارہ ہم بگرام ایئر بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا عجیب و غریب ٹارگٹ سیٹ کیا ہے امریکہ نے۔ اور حتیٰ کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایسی کوشش ہوگی چاہے وہ نیٹو کی طرف سے ہو تو افغانستان کی طرف سے بہت زیادہ اس پر ری ایکشن آئے گا۔ ایک وہ دور تھا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مل کر، یا یہ جو موجودہ طالبان ہیں ان کے بزرگوں کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑ رہا تھا اور روس کو شکست دی تھی۔ اس وقت افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، افغانستان کو چھوڑ کر جانا پڑا تھا روس کو۔ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ آنا ہے، اور روس کہہ رہا ہے کہ جی بڑا غلط ہے، افغانستان کے لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، افغان حکومت نہیں چھوڑے گی، وہ بڑا زیادہ ری ایکٹ کریں گے۔ دیکھیے وقت کس طرح سے بدلتا ہے، چند دہائیوں میں ہی یہ سب کچھ اوپر نیچے ہو گیا۔ یہ تصویر آپ دیکھیں کہ دہشت گرد کس طرح سے بلوچ خواتین کے کپڑے پہن کر اور بلوچ خواتین کا روپ دھار کر بھاگنے کی کوشش میں تھے، اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ ISPR نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ خوزدار ڈسٹرکٹ بلوچستان میں کامیاب آپریشن کیا گیا، 4 عسکریت پسندوں کو جو کہ خواتین کے کپڑوں پہنے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اسلحہ اور گولہ بارود ان سے برآمد ہوا ہے اس آپریشن کے نتیجے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی فورسز آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی دونوں کے درمیان جو علاقہ ہے وہاں 8 پاکستانی طالبان کو مار دیا گیا، اور اس میں کمانڈر حیدری جو کہ لیوس فورسز کی پوسٹ پر حملوں میں ملوث تھا اس کو بھی مارا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر اس میں دہشت گرد مارے گئے ہیں، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستانی طالبان ہیز کلیمڈ یسٹرڈے اٹیک آن کوئٹہ میں جو خودکش حملہ ہوا، FC کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اچھا، چیلنجز جس طرح میں نے کہا کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں اب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں جس طرح اب کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگ باہر ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس میں اب وفاقی حکومت کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا ہے مذاکرات کے لیے، تو اس دوران میں یہ خبر بھی اب سامنے آئی ہے۔ شہزاد پراچا صحافی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے جوان آزاد کشمیر میں بے یار و مددگار۔ پہلے تو ان کا فیملیوں سے رابطہ بہت کم ہو پا رہا ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں ہے، موبائل سروس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ دوسرا، کھانے پینے کے حوالے سے کوئی خاص اقدامات نہیں، راتوں کو ٹاورز یا پہاڑوں پر سو رہے ہیں۔
ایک پولیس ٹیم 2 مرتبہ یرغمال بنی لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا. افسران بالا مکمل بے بس, یعنی ایسی ایک پولیس ٹیم ہے جس کو 2 مرتبہ یرغمال بنا لیا گیا, آپ اندازہ لگائیے. اس کے علاوہ شہزاد پراچا رپورٹ کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس اہلکاروں کے آزاد کشمیر حالات بارے خوفناک مبینہ آڈیو پیغام وائرل ہیں. افسران بالا کو صحیح اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا. الزام ہے کہ کشمیر پولیس مظاہرین کو اسلام آباد پولیس کی موومنٹ اور اسکولوں میں رہائش بارے معلومات دیتے رہے, جس بنا پر زخمی زیادہ ہوئے. یعنی جو کشمیر میں پولیس ہے وہی بتا رہی ہے کہ جی اسلام آباد پولیس کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اہلکار آئے ہوئے ہیں, کہاں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, کس جگہ, وہ بتایا جا رہا ہے. پھر جو اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد پریس کلب میں دھاوا بولا, وہاں جا کر تشدد کر لوگوں کو نشانہ بنایا, صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا, باہر خواتین کو جن میں وکلاء بھی تھیں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا. تو اسی میں ایک خاتون جن کو گرفتار بھی کیا گیا, ان کے کپڑے تک پھٹ گئے. یہ دیکھیے, یہ وہ خاتون وہ کپڑے دکھا رہی ہیں, اور یہ دیکھیں زخم بھی ان کو آئے ہیں. ہادی چٹھا وکیل ہیں, ہیومن رائٹس کے کام کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمر قید ہے. پاکستانی لاء کے مطابق اگر کسی خاتون کے کپڑے پھاڑے جائیں, اس پر اس طرح سے تشدد کیا جائے تو عمر قید کی سزا ہے. جنہوں نے خواتین ایسا کیا ان کے لیے عمر قید ہے, لیکن کوئی ایف آئی آر ہوگی, کوئی سزا ہوگی تو تب کی بات ہے نا جی. تو یہ بلوچ سے مبینہ بدتمیزی پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا تھا, گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں. پوچھنا یہ ہے کہ نیشنل پریس کلب پر حملے کے بعد کیا انہی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرانے صحافی تھانے پہنچے ہیں نہیں؟ یہ معززشان عوان صحافی ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں. میں نے جس طرح عرض کیا چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کامران خان صاحب سینئر صحافی لکھتے ہیں آج پروکٹر اینڈ گیمبل نے بھی پاکستان میں اپنی پروڈکشن بند کرنے اور صرف ڈسٹریبیوشن ماڈل پر منتقل ہونے کا اعلان کر دیا. اوبر, ٹیلینور, فائزر یہ ادویات بنانے کی کمپنی تھی, شیل پیٹرول کی کمپنی, کریم, ان کے علاوہ اور بھی بڑے نام ہیں. ان جیسے بڑے نام پہلے اپنے کاروبار سمیٹ چکے ہیں. آج پروکٹر اینڈ گیمبل کا فیصلہ ان عالمی کمپنیوں کی فہرست میں تازہ اضافہ ہے جو حالیہ برسوں میں پاکستان سے رخصت ہو چکی ہیں. یہ لہر صرف کارپوریٹ فیصلے نہیں بلکہ ایک سنگین اشارہ ہے کہ پاکستان تیزی سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نو انویسٹمنٹ زون بنتا جا رہا ہے. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے کئی برسوں سے مسلسل گر رہی ہے اور گزشتہ سال ریکارڈ نچلی سطح تک پہنچ گئی. آج کے پروگرام میں وہ کہتے ہیں جی ہم سی ای او محمد سہیل ٹاپ لائن سیکورٹی کے سی ای او ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اندازہ لگائیے کہ حالات کس طرف ہیں. اور یہاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے امریکی کمپنیوں کو کہ پاکستان میں جا کے انویسٹ کریں, لیکن الٹا امریکی کمپنیاں یہاں سے بھاگ رہی ہیں, انٹرنیشنل کمپنیاں بھاگ رہی ہیں کہ یہاں آپ کچھ نہیں ہے, پاکستان میں نکلو. تو پوری دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے. لیکن فکر نہ کریں, حکومت کو اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ شافے میں شامل ہیں اور ان کے کاروبار پھل پھول رہے ہیں, روزگار ان کے بڑھ رہے ہیں, ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, مرات بڑھ رہی ہیں. ابھی مریم نواز صاحبہ نے 2 ارب روپے صرف سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ کی گاڑیوں کے لیے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے جناب نئی گاڑیاں لائی جائیں. 2 ارب روپے کی بہت پیسہ ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہم نے بھیک نہیں مانگنی, کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے, پیسہ ہی پیسہ ہے, دولت کے انبار ہیں. آپ دیکھیے مریم صاحبہ کیا کیا کرتی چلی جائیں گی. کوئی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, کسی کو روزگار کا مسئلہ ہو بس آپ میرٹ پر آتے ہو. مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے بہت روزگار ہے, بہت پیسہ ہے, دولت ہے. کوئی آئی ایم ایف سے پتہ نہیں کیوں ان کے چچا آئی ایم ایف کے آگے جا کر رگڑ رہے ہیں. وہ کہتی ہیں جی میری سیلف رسپیکٹ وہ بڑی ہرٹ ہوتی ہے کہ جی مجھے کہا جاتا ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کیوں بھیک مانگے. پھر بہرحال وہ لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر صحافی بھی لگے ہوئے ہیں. پریس کلب حملہ نامنظور, پولیس گردی نامنظور. اب یہ جس طرح سے پولیس نے دھاوا بولا پریس کلب میں, اس کے بعد احتجاج ہوا ہے اور احتجاجی ریلی نکالی گئی. تمام صحافتی تنظیمیں اور دھڑے ایک ہو گئے, الگ الگ ویسے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے یہ حملہ کیا گیا, اندر جا کر کیا کیا گیا. یہ آپ دیکھیے ذرا, یہ پولیس کس طرح اندر گھسی ہے. یہ کینٹین ہے, آپ دیکھیے گا. اندر گئے اور جا کر کرسیاں پھینکیں گے پولیس والے, آپ کو لگے گی نا پولیس والے. یہ دیکھیں آپ, اچھا تشدد نشانہ بنایا, یہ مار پیٹ کر رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیے گا اس کے بعد, یہ دیکھیں یہ پولیس, یعنی وہ شخص کھڑا ہے کچھ بھی نہیں اس نے کیا, اور یہ پولیس والے نے کرسی اٹھا کر پھینکی. وہیں پر ایک موجود بندے نے اس طرح کرسی پکڑی اور وہ جوش میں آیا اور آ کر وہ دیکھیں اس کو
مار مار کے وہ دیکھیں آپ، اوئے ہوئے ہوئے، شکر کریں اس کی جان بچ گئی ہے، لاتے گھونسے اوف مار مار کے، اور یہ دیکھیے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، شکر ہے سر میں نہیں لگ گیا ورنہ اس کو شدید چوٹ آ سکتی تھی۔ اور یہ دیکھیے وہ باہر بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ، وہ نہیں، اس کو کھینچ کے لے جانا ہے باہر، چھوڑنا نہیں۔ اچھا اسی میں جو پریس کلب کے ملازمین ہیں ان کو بھی مارا گیا، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں وہ ڈنڈا لے کر آیا، اس کو کھینچ رہا ہے، اور یہ دیکھیں پیچھے سے پھر مارنے لگ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں کوئی پلر وغیرہ پکڑ لیا، پھر اور پولیس والے آئے اور مار مار کے اس کو لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سب ہوتا رہا ہے، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے۔ لیکن آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ دیکھیے گا ایک انکوائری ہوگی اور اس کے بعد کچھ نہیں، کیونکہ یہ ہے آج کی تصویر جس پر سوال ہو رہا ہے کہ کسی صحافی نے کہا جی عنوان دیجئے، تو لوگوں نے کہا صحافت کا آج کا حال، کہ یہ صحافی ہے، کیمرہ بھی اس نے پکڑا ہوا ہے اور پولیس کے ہاتھ میں اس کا گریبان ہے، جو مرضی کر لو۔ اب یہ ایک تسلسل ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ گرفتاریاں صحافیوں کی ہو رہی ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہیں، نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، مزید سختیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ موجودہ حالات کی بڑی بہترین عکاسی ہے، یہ حقیقی تصویر ہے، اور ابھی یہ آغاز ہے۔ ابھی آپ آگے دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ بھی منظر ہے، پولیس کس طرح سے، یہ پریس کلب کا ملازم ہے جس کو یہ کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے، یہ پریس کلب کا ملازم ہے راشد ملک، اور ان کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ہے گرفتاری کا انداز۔ اب آپ جانتے ہیں یہ ان کی ٹریننگ بہت اچھی ہو گئی ہے پولیس کی، تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں کر کے، دفعہ 144 لگا کر۔ اب کسی طرح کا کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے، وہ فلسطین کے حوالے سے ہو، کسی بھی طرح کا ہو، چاہے صحافیوں کا ہو، تو اس کے بعد وکلاء کا ہو، آج وکلاء کو بھی، یعنی یہ جب احتجاج ہوا ہے تو وکلاء کو بھی پکڑا گیا ہے، خواتین کو بھی نہیں چھوڑا گیا، تو بڑی زبردست ٹریننگ ہو چکی ہے، بہت اچھی۔ اور آگے آپ دیکھیں گے اس ٹریننگ کی وجہ سے آپ کو مزید اس طرح کی کارکردگی اور کارروائیاں نظر آئیں گی۔ اور بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو صحافی اس وقت لیڈر ہیں، جو یہ تو کرتے ہیں کہ جی عمران خان نے کسی صحافی سے بدتمیزی کر دی، اس پر احتجاج ہو رہا ہے، طیب بلوچ صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر دی، کوئی سوال اس طرح کا انہوں نے کیا تھا تو اس پر کسی نے کچھ کر دیا، اس پر دہشت گردی کے پرچے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو لیڈرشپ ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ کچھ ہونے لگا ہے حکومت کے خلاف تو پھر صلح کر لیں، تو ایسے ہی باہر نکلیں گے، یوم سیاہ منائیں گے، ٹائم کا، وقت کا ضیاع ہوگا، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا، تو آپ صلح ہی کر لیں، کیونکہ جس طرح کی صحافیوں کی لیڈرشپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ کسی کا وقت ضائع نہ کریں، ایسے ہی ڈرامے بازی نہ کریں، دفتروں میں جا کر اسٹیٹمنٹ دینے کی بجائے، کیونکہ کچھ نہیں ہونے والا، تو آپ کہیں جی صلح ہے ہماری، آپ آئیں دوبارہ، آپ کا اپنا پریس کلب ہے، جب مرضی آئیں، جب مرضی گھسیں، جس کو مرضی اٹھائیں، ماریں پیٹیں، ہم نے مذمت کرنی ہے وہ ہم کر کے، آپ آئیے گا، معافی مانگیے گا، ختم کہانی۔ تو یہ آپ نے اپنا فرض سمجھنا ہے۔ اور یہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں، حامد میر صاحب اور دیگر صحافیوں پی کیٹ کے خلاف عدالت گئے ہوئے ہیں، کیس ہی نہیں سنا جاتا، سنوائی ہی نہیں ہوتی، تو یہاں کیا ہونا ہے؟ لے جی، یہ لاہور میں جو امریکن کونسلیٹ ہے اس کے باہر لوگ پہنچے ہیں، یہ فلسطین کے حق میں، یہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں، تو جہاں لوگ پہنچ رہے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اب تو احتجاج شروع ہو گئے ہیں، بلکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ابھی جو قافلہ تھا کشتیوں کا، ان کو لوگوں گرفتار کیا گیا، جس میں واحد پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد صاحب تھے، ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے دیگر لوگوں کے ساتھ، اور ان کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، ان سب کو یورپ کی طرف ڈیپورٹ کیا جائے گا، واپس بھیجا جائے گا۔ ترکی سے مزید 45 کشتیوں کا قافلہ چلا گیا ہے، تو یعنی لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔